والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال تعالى في مقام آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو مختلف امتحانات سے، آزمائشوں سے گزارتے ہیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعامات اور احسانات کی بارشیں بھی برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایک بات رکھی ہے اور اس فطرت انسانی سے نہ تو کوئی نبی بے نیاز ہے نہ ہی عام انسان۔ وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو حق کی دعوت دیں اور وہ آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے، آپ کسی کے اوپر پیار اور محبت کے پھول برسائیں اور بدلے میں آپ کو گالیاں دی جائیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں، آپ کو ذلیل اور رسوا کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے انسان کی فطرت پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ انسان کو یہ چیز ناگوار لگتی ہے اور انسان کو طرح طرح کے خیالات ان چیزوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ بعینی یہی صورتحال جب مشرکین مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے، توہین کے اور تذلیل کے جب واقعات پیش آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو ہلکا کرنے کے لیے اور آپ کو دلاسا دینے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام جو آپ سے پہلے آ چکے ہیں ان کے واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ ہم آپ کے سامنے رسولوں کے واقعات بیان کرتے ہیں اس لیے تاکہ آپ کے دل کو ہم جمائیں، آپ کے دل کو مضبوط کریں، آپ کی گھبراہٹ کو ہم کم کریں، آپ کی تکلیف کا ہم ازالہ کریں، اور جس بات کو، جس تکلیف اور غم کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں وہ غم ہم ہلکا کریں۔ كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ ہم آپ کے دل کے جمانے کے واسطے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ ایک بات ہمیں سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید کوئی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید تو عبرت کی کتاب ہے، درس کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔
تو قرآن مجید میں جو واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے جو حالات سنائے ہیں، وہ قصہ اور کہانی جاننے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں سنائے کہ آپ کو یعقوب علیہ السلام کا قصہ معلوم ہو جائے، یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم ہو جائے، قوم عاد کا قصہ معلوم ہو جائے، قوم سمود کا قصہ معلوم ہو جائے، قوم شعیب کا قصہ معلوم ہو جائے، قوم لوط کا قصہ معلوم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعات کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ان قوموں نے جو غلطیاں کی، جو گناہ کیے، جو جرائم کیے، اور جن جرائم کی وجہ سے ان قوموں کے اوپر عذابات آئے، ان جرائم سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ تم پر بھی وہ عذاب نہ آئے جو ان قوموں کے اوپر آیا تھا۔ تو گزشتہ قوموں کے جو واقعات قرآن مجید میں بیان کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد عبرت ہوا کرتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نشانی بیان کرنے کے لیے، عبرت بیان کرنے کے لیے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے عبرت بنایا ہے ان واقعات کو، کیونکہ ان واقعات کو دیکھ کر کے تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، دنیا میں صرف اتنے ہی نبی نہیں آئے، قرآن مجید میں تو بہت مختصر واقعات آئے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کوئی کہانی سنانے کی کتاب نہیں کہ آپ کو کہانی معلوم ہو جائے، بلکہ قرآن مجید عبرت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس سے عبرت حاصل ہو، اور آپ اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں جن برائیوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبروں کو، اپنے پیارے بندوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور آزمائش میں ڈالنے کے بعد جب اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انعامات کی بارشیں برساتے ہیں۔ اور اللہ کا ایک دستور ہے دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبروں کو بھی سب سے زیادہ آزماتے ہیں۔ حدیث کہتی ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش اگر کسی کے اوپر آتی ہے تو نبیوں کے اوپر آتی ہے، سب سے زیادہ امتحان ان کا لیا جاتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جس کا نمبر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جس کا نمبر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جس کا نمبر ہوتا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کے قرب میں جتنا ترقی والا ہوتا ہے، دنیا کے اندر اس پر آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ فرمایا جس کے دین میں جتنی زیادہ مضبوطی ہوگی اس کی آزمائش اتنی زیادہ سخت ہوگی، اور جس کا دین جتنا زیادہ کمزور ہوگا اس کی آزمائش اتنی ہلکی ہوا کرتی ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ زیادہ دیر ٹکنے والا نہیں ہے، یہ زیادہ جھیل نہیں سکتا، یہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کا دین بڑا کمزور ہے، یہ پھر جائے گا، پلٹ جائے گا، دوسری جانب چلا جائے گا اگر ہم نے اس کو زیادہ حالات سے آزمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کس کا امتحان لے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا امتحان لیتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں آپ نے جتنے نبیوں کے واقعات سنے ہیں، ان کی پریشانیوں کے واقعات سنے ہیں، ان کے حالات کو سنا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں ایک بھی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا ہو اور یہ کہنے لگ گیا ہو کہ بھائی مجھ سے یہ نہیں ہوتا، مجھ سے یہ دعوت نہیں ہوتی، مجھ سے یہ قوموں کی رسوائی برداشت نہیں ہوتی، یہ قوموں کی مار مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام کو تو چیر دیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی، ایسے بہت سارے نبیوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے، لیکن ایک بھی نبی آپ کو نہیں ملے گا کہ ایک لمحے کے لیے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام کے اندر جو سر فہرست آتے ہیں
اور جن کا واقعہ سب سے زیادہ قابل عبرت ہے، قابل درس ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے حج کے بارے میں بیان آیا، حج کے فضائل اور احکام سے متعلق باتیں آئیں، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے باقاعدہ حج کا آغاز ہوا۔ تو حج اور قربانی کا ابراہیم علیہ السلام سے خاص تعلق ہے، اس لیے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور سیرت کو بھی جاننا ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کن حالات سے نکل کر کے اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر بنتے ہیں، کہ پیغمبروں کی صف میں ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نمبر ہے۔ ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے انسانوں، جناتوں، فرشتوں، تمام مخلوقات سے افضل ہیں، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں کہہ دیا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد بس آپ ہی بڑے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن آپ کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ آپ تو سب سے اونچے ہیں، لیکن آپ کے بعد کس کا مقام ہے انبیاء علیہ السلام کے اندر؟ تو آپ کے بعد جو مقام آتا ہے وہ آپ کے جد امجد، آپ کے دادا محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام آتا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک پیشوا تھے، اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکنے والے تھے، اللہ کے حکموں پر مر مٹ جانے والے تھے، قدم قدم کے اوپر اللہ کی اطاعت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جان ہو، مال ہو، اولاد ہو، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت اس لیے دی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس ماحول میں ہوئی، جس ملک میں ہوئی، جس زمانے میں ہوئی، جس خطے کے اندر ہوئی، وہ زمانہ، وہ دور، وہ ملک، وہ علاقہ، وہ آبادی، وہ شہر بت پرستی کا تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کو پکارنے والا کوئی نہیں تھا۔ خود آپ کا جو باپ تھا جس کے نام کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا نام آزر تھا یا تارخ تھا، اور مورخین نے، علماء کرام نے تطبیق دینے کی کوشش یہ کی ہے کہ اصل اس کا نام تارخ تھا اور لقب آزر تھا، کیونکہ آزر کے معنی بہت بڑا پجاری۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا آزر یا تارخ، یہ جو ہے نمرود کے زمانے میں بہت بڑا پجاری تھا، اور صرف پجاری نہیں تھا، بتوں کا ٹھیکہ اس کے پاس ہوتا تھا، یہ بت بناتا بھی تھا، سونے کے، چاندی کے، ہیرے جواہرات کے، پتھروں کے اور مختلف دھاتوں کے، لکڑیوں کے یہ بت بناتا تھا اور اس کو بیچتا تھا، اس سے آمدنی کماتا تھا، تو اچھا خاصا کاروبار بھی چلتا تھا اور لوگوں کی نظر میں ایک مقام حاصل تھا۔ بادشاہ نمرود کے ہاں اس کو بڑا اونچا درجہ حاصل تھا، بادشاہ کا وزیر بنا ہوا تھا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا خود اپنا والد یہ حال ہے کہ بتوں کی پرستش میں اتنا زیادہ جو ہے گھسا ہوا تھا، تو اور قوم کا کیا حال ہوگا؟ ایسے شخصیت کے گھر میں، ایسے انسان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پیدائش سے پہلے بالکل بعینی وہی حادثہ، اسی طرح کے حالات جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے گئے تھے۔ آپ نے فرعون کا واقعہ جانا کہ فرعون نے بچوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا تھا۔ کہتے ہیں نمرود جو بادشاہ گزرا ہے، اس نے پوری دنیا پر حکومت کی، رہتا تھا تو بابل میں، جو عراق کا ایک شہر ہے، دریائے دجلہ اور فرات کے درمیانی حصے میں ایک شہر ہے بابل نام کا، آج بھی موجود ہے، کوفہ شہر کے قریب میں کہیں پڑتا ہے، تو وہاں کا یہ رہنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے زمانے میں ایک حادثہ ایسا پیش آیا کہ کوئی سیارہ نکلا اتنا بڑا کہ اس نے سورج کو ڈھانپ لیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سورج میں گرہن لگ جاتا ہے، تو اللہ کی قدرت کہ کوئی سیارہ ایسا درمیان میں آ گیا کہ اس نے سورج کو ڈھانپ لیا، سورج کی روشنی غائب رہی، پھر رات میں چاند کی روشنی بھی غائب رہی، پھر اگلے دن پھر سورج کی روشنی غائب رہی۔
لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، اور افراتفری کا ماحول ہے، کیونکہ یہ نمرود جو تھا یہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس نے اپنے نام کا بھی ایک بت جو ہے ہیرے جواہرات کا بنوا کر کے وہاں پر بت خانے میں نصب کروایا ہوا تھا، اور لوگوں سے اپنے بت کے آگے سجدہ کرواتا تھا۔ صرف فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، فرعون کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خدائی کے دعوے دار تھے، اور فرعون تو بعد کا ہے، نمرود ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں سال کے بعد ہیں۔ تو فرعون سے پہلے نمرود نے بھی یہی کام کر رکھا تھا۔ اب جب حالات ایسے ہو گئے، لوگوں کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا، روشنی نظر ہی نہیں آ رہی، نہ چاند سامنے نکل کے آ رہا، نہ سورج نکل کے آ رہا ہے، تو اب لوگ پریشان ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے خدا ہیں، کچھ کیجئے، یہ کیوں ہم اس پریشانی میں مبتلا ہیں، اس تکلیف میں کیوں مبتلا ہیں؟ تو کہتے بادشاہ نے اپنے نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے؟ تو نجومیوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے ملک کو ختم کر دے گا، ایک بچہ ایسا ولادت پانے والا ہے جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ نمرود بڑا پریشان ہو گیا، اس نے کیا کہا کہ جتنے بھی پیدا ہونے والے بچے ہیں سب کو قتل کیا جائے، جتنی عورتوں کو حمل ہے ان کا حمل ضائع کر دیا جائے، اور پورے ملک میں پابندی لگا دی کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا ہے۔ سارے مردوں کو اس نے جمع کیا، اور جمع کر کے شہر سے باہر لے جا کر کے ایک احاطہ بنا کر کے وہیں پر سب کو روک لیا، لے جا کر کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کے پاس پہنچنے نہ پائے۔ جب بیوی کے پاس جائے گا نہیں تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب بچہ پیدا نہیں ہوگا تو میری سلطنت نہیں جائے گی، میری حکومت قائم رہے گی، باقی رہے گی۔ کہتے ہیں کہ بہت دن گزر گئے، ایک دن بادشاہ کو کوئی کام پڑا شہر کے واسطے، اب عورتیں ساری شہر میں موجود ہے، سارے مردوں کو لے کر باہر چلا گیا ہے۔ اللہ کی قدرت کیسے کام کرتی ہے وہ بھی دیکھیے ذرا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو کوئی بہت اہم کام پیش آ گیا، اب کسی نہ کسی کو تو جانا پڑے گا۔ تو بادشاہ کی نظر میں کہا کہ یہ تعارف جو ہمارا آدمی ہے یہ بہت ہی معتبر آدمی ہے، معتمد بھی ہے، اور اس پر بھروسہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ بادشاہ کا وزیر بھی تھا اس نے کہا کہ تم ہی جاؤ، لیکن خبردار بیوی کے پاس نہیں جانا، بیوی کے پاس گئے تو خیر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں بادشاہ گئے، تعارف گئے آبادی کی طرف، بتوں کو چڑھائے، سارے کام کیے، اس کے بعد جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام پورا کیا۔ بیوی کو پتہ چل گیا کہ تعارف یہاں آئے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا دیدار کے لیے بلا لیتے۔ جب دیدار کے لیے بلائے، میاں بیوی اکٹھا ہوئے، اللہ کی قدرت کام کر گئی، اور نمرود کی ساری پلاننگ خراب ہو گئی۔ اب تعارف نے سمجھا کہ غلطی تو ہو گئی ہے، اگر بادشاہ کو پتہ چلے گا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، تو بادشاہ کی طرف سے اس کو بہت زیادہ زمینیں ملتی تھی، جب وہ بت کوئی تیار کر کے دیتا تھا تو اس کو جائیداد دیتا تھا بادشاہ۔ تو ار ایک مقام ہے عراق میں، اس جگہ پر اس کی کچھ زمینیں تھیں، وہاں پر ایک غار تھا، اس نے ار کے مقام پر لے جا کر کے اپنی بیوی کو اور اس کی خادمہ کو چھوڑ دیا، یہیں رہو، تم یہیں پر کھاؤ پیو، تمہاری ضرورت کا جو بھی انتظام ہے یہ خادمہ کر کے دے گی، تمہیں جو بھی ضرورت ہوگی شہر سے لا کر کے یہ سارا انتظام کرے گی۔ اور اس کے بعد وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور حالات تبدیل ہوتے رہے۔ کافی دنوں کے بعد نمرود بادشاہ پھر واپس شہر کو آ گیا، اور اس کو لگا کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے، اب شاید ایسا نہ ہوگا، کیونکہ سارے مردوں کو تو میں نے وہاں جمع کر رکھا تھا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اپنی ماں کے بطن سے باہر آئے، غار کے اندر جنم لیا، اور وہیں پر ان کی پرورش ہوتی رہی۔ بہت ہی پیاری شکل اللہ نے عطا فرمائی، حسن و جمال کے پیکر تھے، اور ان کی جو بیوی تھی آزر کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کو بت پرستی سے بڑی نفرت تھی۔ تو ان کی خادمہ نے کہا کہ تم کو دیوتاؤں نے بڑا پیارا بچہ دیا ہے، تو اس نے کہا ہم ان دیوتاؤں کو نہیں مانتے ہیں، وہ دیوتا ہمیں کیا بچہ دے سکتے ہیں جن دیوتاؤں کو خود ہم ہاتھوں سے بناتے ہیں، جن کو ہم خود تراشتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بچے کو ان کی طرف منسوب مت کرو، ہم اصل خدا سے دور رکھے گئے ہیں۔ تو باندی نے کہا کہ ہم اصل خدا تک کب پہنچ پائیں گے؟ یہ پجاری اور یہ پروہت تو ہمیں وہاں تک جانے ہی نہیں دیں گے، اللہ اصل خدا تک، ہمیں انہی بتوں اور جو ہے معبودوں کے پیچھے لگا کے رکھیں گے۔ خیر انہوں نے کہا میرا بیٹا آگے چل کر کے کچھ کرے گا۔
بچے کی پیدائش ہو گئی اور کچھ دنوں کے ہوئے تو ابو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو خیال پیدا ہوا کہ شہر چلنا چاہیے، لیکن خادمہ نے کہا اگر بچے کو آپ شہر لے کر کے جائیں گی تو بچے کو نمرود کا پتہ چل جائے گا، اگر نمرود کو اس کے بارے میں، تو بچے کو قتل کروا دے گا، اس لیے ایسا کیجیے کہ بچے کو یہیں رہنے دیجیے، میں یہیں ٹھہرتی ہوں، میں اس کی دیکھ ریکھ کا سارا انتظام کرتی ہوں۔ بیوی نے کہا اچھی بات ہے۔ اب ان کی بیوی واپس، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ واپس آ گئی شہر کو، اور خادمہ ان کی جو ہے پرورش کرنے لگی، اور وقت گزرتا رہا، والدہ جو ہے کبھی کبھار جا کر دیکھ کر کے آتی تھی۔ آزر نے پوچھا کیا ہوا حمل کا؟ تو بیوی نے بتایا کہ دیکھو ایسا بچہ پیدا تو ہوا تھا لیکن مر گیا۔ تو آزر نے کہا بہت اچھا ہوا، مصیبت ٹل گئی، ورنہ پھر بڑی مشکل میں آ جاتے کہ بچے کو بھی قتل نہیں کر سکتے تھے، نمرود کو پتہ چلتا تو خاندان تباہ ہو جاتا۔ لیکن اب یہ جب چپکے چپکے بچے کو دیکھنے جا رہی ہیں تو باپ کو شک پیدا ہو گیا کہ کہاں جاتی ہو تم روزانہ؟ جب باپ نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ معاملہ ایسا ہے کہ بچہ پیدا ہے اور زندہ ہے، الحمدللہ سلامت ہے اور بہت ہی خوبصورت بچہ ہے۔ تو آزر نے کہا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی عمر کل 15 سال اور 15 مہینے کی تھی، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ 1.5 سال کے آس پاس، اور 1.5 سال میں بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش بڑی عجیب انداز کی فرمائی، چونکہ یہ قرآن اور حدیث کی روایت نہیں ہے، تاریخی روایت ہے، تو بھروسہ بھی کیا جا سکتا ہے، نہیں بھی کیا جا سکتا، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب 15 مہینے کے تھے دکھنے میں 15 سال کے لگتے تھے، اور اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ جیسے مریم علیہ، حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جلدی پرورش فرمائی تھی اور بہت جلدی ان کو جب بڑا کیا تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا کیا ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت دانائی عطا فرمائی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں بڑی عقل مندی سے نوازا تھا۔ وہ بار بار پوچھتے رہتے تھے آپ کون ہیں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ والدہ سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے، تو والدہ نے کہا کہ میں ہوں تیرا رب۔ تو والدہ سے پوچھا پھر تیرا رب کون ہے، تو والدہ نے کہا کہ تیرا باپ تیرا رب میرا رب ہے۔ تو کہا میرے باپ کا رب کون ہے، تو کہا تمہارے باپ کا رب جو ہے وہ نمرود ہے۔ تو کہا پھر نمرود کا رب کون ہے، تو کہا بیٹا زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، خاموش ہو جاؤ، اگر یہ سوال نمرود کو پتہ چل جائے گا تو مشکل میں آ جائیں گے ہم لوگ۔ تو اللہ نے اس طرح عقل مندی عطا فرمائی تھی۔ جب آزر نے پہلی مرتبہ بچے کو دیکھا، بچے کے اوپر فدا ہو گیا، اپنا یہ خون تھا، محبت کیسے نہیں ہوتی، لیکن اس نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، بچہ دکھنے میں بڑا لگ رہا ہے، نمرود کو بھی شک نہیں ہوگا کہ اس 1.5 سال میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ لے کر کے شہر آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ان چیزوں سے بیزار رہتے تھے، ان چیزوں سے دور رہتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے اپنے باپ کو، اور وہ بت تیار کرتا تھا، بتوں کو بیچتا تھا، اپنے بیٹوں کو بیچتا تھا بیٹنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 3 بھائی تھے، بڑے بھائی کا نام ہاران تھا، ایک ابراہیم علیہ السلام تھا اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ تو وہ دونوں بھائی جاتے تھے بتوں کو بیچنے کے لیے، ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجتا تھا۔ تو وہ دونوں تو بتوں کو بیچ کے آ جاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بتوں کو نہیں بیچ پاتے۔ وہ کہتے تھے کہ مت پوجو ان بھگوانوں کو، بیکار مال ہے، ان کو میرے باپ نے مار مار کے تیار کیا ہے۔ تو لوگ ہنس کے چلے جایا کرتے تھے کہ جب یہ خود ہی بتوں کی برائی بیان کر رہا ہے تو پھر ہم ان کو خریدیں گے کس لیے۔ آزر کو پتا چلا کہ یار تم تو ہماری ستیاناش کر رہے ہو، ہمارا کاروبار خراب کر رہے ہو، کہ تم بتوں کو بیچنے کے جاتے ہو کہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے جاتے ہو۔ تم کہتے ہو مت پوچھو ان بھگوانوں کو، یہ ہیں بیکار مال، اور ان کو ڈنڈا مار مار کے میرے باپ نے کیا ہے تیار، تو جن خداؤں کو تیرے باپ نے تیار کیا ان کو خریدنے کون جائے گا۔ تو بہرحال آزر نے دیکھا کہ معاملات کچھ اچھے نہیں دکھ رہے ہیں، اور یہ اور لوگوں سے بالکل یہ بچہ الگ جا رہا ہے، اور لوگوں سے اس کا مزاج الگ ہے، اس کی پسند ناپسند الگ ہے، اس کی فطرت ہی الگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ان لوگوں سے بیزار رہتے تھے، تو کبھی کبھار جنگل کی طرف چلے جاتے تھے، وہاں جا کر کے اللہ کے دھیان میں لگے رہتے تھے اور اللہ کے تصور میں لگے رہتے تھے، اور سوچا کرتے تھے کہ اللہ مجھے کوئی بہترین راستہ عطا فرما کہ میں اس قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنوں۔ کہتے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت نمودار ہوئی اور کہا السلام علیکہ یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ پر سلامتی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اول تو دیکھ کر کے ڈرے گھبرائے کہ یہ کون آ گیا اچانک، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
اللہ نے آپ کو اپنا پیغمبر بنایا ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو پسند کیا ہے اور آپ کی قوم کی طرف ہدایت کے واسطے بھیجا ہے۔ لہذا آپ جائیے، یہاں سے گھر جائیے، شہر کو جائیے اور جا کر کے سب سے پہلے اپنے باپ کو سمجھائیے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، گھر میں پہنچے، باپ اندر بیٹھا ہوا تھا، دروازہ بند کیا اور کہنے لگے کہ ابا جان سارے کام چھوڑیے، مجھے بہت ضروری بات آپ سے کرنی ہے۔ باپ بھی سوچنے لگا کہ آپ کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا بولو کیا بات ہے، کیا مطلب ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابو جان ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ جو دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، آپ کو نفع نہیں دے سکتے ہیں، آپ کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کیا بات شروع کر دی تم نے؟ میں نے تم کو بار بار منع کیا کہ میرے معبودوں کے بارے میں بات مت کیا کرو، میرے معبودوں کو رسوا مت کیا کرو، ذلیل مت کیا کرو، جاؤ تم یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میں بہت ہمدردی سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے درد اور کڑھن کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابو جان ان شیطان کی عبادت مت کیجیے، یہ شیطان اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دربار سے دھتکارا ہوا ہے، اور شیطان نے عہد کر رکھا تھا، اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس نے ایک عزم کیا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کروں گا۔ ابو جان آپ شیطان کا شکار ہیں، آپ شیطان کے بہکاوے کا شکار ہیں، ایسا کیجیے آپ شیطان کا شکار مت بنیے، کیونکہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے دربار کا دھتکارا ہوا ہے۔ اگر آپ شیطان کے ماریں گے تو انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے خطرہ لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا، آپ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے، آپ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے، پھر یہ شیطان آپ کو بچانے نہیں آئے گا، یہ آپ کے بت آپ کو بچانے نہیں آئیں گے، آپ کو نفع دینے نہیں آئیں گے، نقصان پہنچانے نہیں آئیں گے۔ باپ نے کہا پارا گرم ہو گیا، کہا ابراہیم بہت ہو گیا تمہارا، نکل جاؤ یہاں سے، یہ تم کیا بکواس کیے جا رہے ہو، کیوں ہمارے معبودوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ اراغب انت عن آلیہتی ابراہیم، ابراہیم تم کو ہمارے معبودوں سے دشمنی کیا ہے؟ ہمارے معبودوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے کہ میں بتوں کا بنانے والا، بتوں کا تراشنے والا، بتوں کا بیچنے والا، تو میرا بیٹا ہو کر کے میرے کاروبار کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میرے کاروبار کا ستیہ ناش کرنا چاہ رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، کہنے لگا ابراہیم اگر تم باز نہیں آئے، اگر تم نے اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا تو میں تم کو پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر تم کو ہمارے معبودوں سے واسطہ نہیں ہے تو میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تمہارے راستے الگ ہیں، میرا راستہ الگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ باپ کے اوپر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، میری نصیحتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو باپ سے کہنے لگے سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابو جان السلام علیکم، جا رہا ہوں میں آپ کے گھر سے، آپ کے گھر سے الگ ہو رہا ہوں، میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا، جس دین کے ساتھ، جس دعوت کے ساتھ میرے رب نے مجھے کھڑا کیا ہے، میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ اپنے بتوں کے ساتھ جمے ہوئے ہیں تو مجھے تمہارے بتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے ان بتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب آزر نے دیکھا کہ بیٹا تو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، بیٹا میری بات نہیں سن رہا ہے، بیٹا میری بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے، وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ لکڑی کے بت ہی ہمارے خدا ہیں، یہ پتھر کے بت ہی ہمارے خدا ہیں، یہ ہیرے اور جواہرات، سونے اور چاندی کے تراشے ہوئے بت ہی ہمارے خدا ہیں، میرا بیٹا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب جانتے ہیں کہ جب باپ کے بس میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ گھر کے بڑوں کو جمع کیا، خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، کیونکہ باپ کو ڈر تھا کہ اگر نمرود کو پتہ چل گیا کہ آزر کا بیٹا ایسا ایسا کام کر رہا ہے تو نمرود پورے خاندان کو تباہ کر دے گا۔ تو کہتے ہیں آزر کا جو خاندان تھا بہت بڑا خاندان تھا، پورے خاندان کے بزرگوں کو، بوڑھوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ابراہیم کو سمجھاؤ یہ جس بات کے بارے میں بات کرتا ہے اس کو بات کرنا ختم کرے اور واپس ہمارے مذہب میں آ جائے، ہمارے دین کو اپنا لے، ہمارے معبودوں کو تسلیم کر لے۔
بزرگوں سے باتیں شروع ہوئی. 19ویں پارے میں تذکرہ موجود ہے. قرآن کہتا ہے کہ قال فرأيتم ما كنتم تعبدون اذ واتلوا علينا نبأ ابراہیم اذ قال لقومه ما 23ویں پارے کا واقعہ ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. لوگوں سے پوچھا کہ آپ کن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ لکڑی کے بت کیا کریں گے آپ کے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہم دیکھو ایسا ہے کہ ہم ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. ہم صدیوں سے ہم دیکھتے چلے آئے ہیں. جب دلیل نہیں ہوتی ہے آدمی کے پاس تو سب سے بہترین جواب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا آیا ہے، آپ اپنی بات اپنے پاس رکھیے، ہمارے یہاں یہی ہوتا رہا ہے. حق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، برا کیا ہے، اچھا کیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا ہے، اس لیے ہم کیے جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ماذا تعبدون، تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، کہا ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اور فنظل لها عاکفین، اور ہم انہی کی عبادت کے اوپر جمے رہیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم من يضرون، یہ بیچارے تمہاری بات سنتے بھی ہیں، ان کی باتیں تمہاری باتیں ان کے کانوں میں اثر بھی کرتی ہیں، یا تمہیں یہ دیکھتے بھی ہیں، یا تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. انہوں نے کہا کچھ بھی ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. بڑے بوڑھے سب گرم ہو رہے ہیں، کیا باتیں کیے جا رہا ہے، کیونکہ بات کا جواب نہیں ابراہیم کی. ایسی مضبوط دلیل سے بات ہو رہی ہے، سامنے بت رکھے ہوئے ہیں، ادھر ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بات ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں بتاؤ یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے ان کو پتہ چل رہی ہے؟ جب نہیں پتہ چلے تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے نہیں، ہمارے باپ دادا نہیں کی عبادت کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میں ان سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، ان کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں، اور خدا کی قسم مجھے ان سے ایک بال کے برابر بھی خوف نہیں ہے. لا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله. لوگ ڈرانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو، اے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ہمارے دیوتا برا مان جائیں گے، تم کو مار ڈالیں گے، ختم کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے معبودوں کا مجھے رتی برابر بھی ڈر نہیں ہے، نہیں سمجھتا ان کو کچھ بھی میں، اور میں کیوں ان کو ڈروں؟ کس لیے ڈرنے جاؤں ان کو؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، خوف تو تمہیں کھانا چاہیے کہ تم ایک حقیقی معبود کو چھوڑ کر ان لکڑی کے اور پتھر کی بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. یہ گفتگو ہو رہی ہے کس ماحول میں؟ ذرا سوچئے. ماحول، زمانہ، وقت، ملک، علاقہ دیکھیے، ہر طرف بت پرستی ہے. کائنات میں ایک ہی انسان اس وقت اللہ کی عبادت کرنے والا، ایک انسان، پورے شہر میں نہیں، پورے ملک میں، پورے خطے کے اندر، پوری سلطنت کے اندر ابراہیم کے علاوہ کوئی بھی اس وقت ایمان والا نہیں تھا. آگے کے واقعے میں آپ کو معلوم ہوگا، ہو سکتا آج نہ آنے پائے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض وليس احد فی الارض یعبدک غیری. کہ اللہ آپ آسمان میں اکیلے ہیں، میں زمین میں اکیلا ہوں، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے علاوہ آپ کی عبادت کرنے والا. سوچیے، پوری برادری سے ٹکر نہیں لے رہے تھے ابراہیم، پوری قوم سے ٹکر لیا جا رہا تھا، پوری سلطنت سے، وقت کے بادشاہ سے ٹکر لے رہے تھے، اور سب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارے معبودوں میں کیا دم ہے. تمہارے معبودوں کو میں بال کے برابر بھی نہیں سمجھتا، میں نہیں ڈرتا ان سے، کوئی خوف نہیں کھاتا. انہم عدو لی الا رب العالمین. اب لوگوں نے کہا اے ابراہیم خاموش ہو جاؤ، ورنہ تمہارا کھانا پینا بند ہو جائے گا، تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، تمہارا ہم جو ہے سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، تم کو الگ تھلگ کر دیں گے، اپنے خاندان سے بے دخل کر دیں گے، اور ہمارے دیوتا ناراض ہو جائیں گے تو تم بھوکوں مر جاؤ گے، کھانے کے لیے ترس جاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین. میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے
اسی نے مجھے ہدایت دی ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے موت بھی دے گا، وہی مجھے زندگی بھی دے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میں اسی معبود کو مانتا ہوں جس معبود کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، اللہ سے آرزو کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے حکمت عطا فرمائیے، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمائیے، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اے اللہ مجھے جنتی لوگوں میں شامل فرمائیے، واغفر لابی انہ کان من الضالین، اور کہنے لگے اے اللہ میرے اس باپ کو معاف کر دیجیے، یہ بڑا گمراہ آدمی ہے۔ سامنے بیٹھ کر کے کہہ رہے کہ یہ راستے سے بھٹکا ہوا انسان ہے، یہ گمراہ ہے، لیکن اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کو معاف فرما دیجیے۔ رب اغفر لی واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کیجیے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تو یہ واقعہ ہوا، قوم کے لوگ دیکھا کہ جب بات بن نہیں رہی ہے، ابراہیم سننے کو تیار نہیں ہے، تو سارے کے سارے کھسک لے چلے گئے وہاں سے، مجلس برخاست ہو گئی اور مجلس ناکام ہو گئی، بات بڑھتی گئی۔ کہتے ہیں قوم کے واسطے ایک دن کے میلے کا ہوتا تھا، پورے ملک سے، علاقوں سے، دیگر ممالک سے لوگ آتے تھے، وہاں پر بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، بہت بڑا بت خانہ بنا ہوا تھا، ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، میلے کیا کرتے تھے، پروگرام کرتے تھے، اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان حالات کو دیکھ کر کے، اس ماحول کو دیکھ کر کے دل ہی دل میں کڑتے تھے، اور دل ہی دل میں ان کو بے چینی ہوا کرتی تھی۔ ایک دن کھڑے ہوئے جا کر کے بت خانے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور ان کا باپ اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا، راستہ روک کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ما ھذی التماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو؟ یہ مورتیوں کی حقیقت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے، ان کی طاقت کیا، بتاؤ مجھے۔ ما ھذی التماثیل التی انتم لھا عاکفون، کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لھا عابدین، وہی جواب، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، جلال میں آ کر کہنے لگے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، تم سارے کے سارے بھٹکے ہوئے ہو، تم سب کے سب حقیقت سے دور ہو، تم مادہ پرستی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے ابراہیم کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ مذاق کر رہے ہو؟ یعنی اتنا تم ہمارے مخالفت میں جا رہے ہو، تم چونکہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہو اس لیے ہم تمہارا لحاظ کر رہے ہیں۔ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ بتاؤ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایک خدا ہے، ہم ان بتوں کی عبادت چھوڑ دیں اور ان کا خدا ہمارا حساب لینے کے لیے آئے گا۔ وہ تصور کیجئے اور آج کا ماحول دیکھیے، بعینی اسی صورتحال چل رہی ہے۔ کہنے لگے کہ ان کا خدا ہمارا حساب کیوں لینے جائے گا جب ہم ان کے خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ تو تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ بلی کو دیکھ کر اگر کبوتر آنکھ بند کر لے تو کیا بلی اس کو نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے؟ کبوتر کا فطرت کیا ہے کہ کبوتر جب بلی کو دیکھتا ہے تو آنکھ بند کر لیتا ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ بلی بھی مجھے نہیں دیکھ رہی ہے۔ تو کیا تمہارے نہ ماننے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا، تمہارا حساب نہیں لے گا؟ اس طرح کے مذاق بنانے لگے کہ ان کا خدا ہمارا حساب لے گا، ان کا خدا ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو فرمانے بر ربکم رب قال الذی قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہا واقعی تمہارا رب وہی رب ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے زمینوں کو پیدا کیا ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ وانا ذالکم لمن الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہ ہوں۔ اگر تم نہیں مانتے ہو تو مت مانو، لیکن میں اس خدا کے معبود ہونے کا اکیلا گواہ ہوں۔ لوگ ہنسی مذاق کر کے نکلنے لگے، کہا یہ دیوانہ، یہ پاگل ہے۔ آزر آ کر کے کہنے لگے اس کی بات کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسی بڑھ کی باتیں کرتا رہتا ہے، یا اسی فالتو کی باتیں بولتا رہتا ہے، اس کی باتوں کو تم زیادہ اہمیت نہ دو، اس کی باتوں کو کیا کرو، نظر انداز کرو، اس کو اگنور کرو، تو اپنے کام میں لگے رہو، اپنے معبودوں کے اوپر جمے رہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں ایسے وقت میں جب آدمی تل ملایا ہوتا ہے تو اندر ہی اندر کچھ بولنا چاہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے بتاتا ہوں بعد میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی وہی کیفیت ہے، دل میں کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے تمہارے معبودوں کا علاج کرتا ہوں، لیکن جو بات دل میں کہہ رہے تھے وہی بات زبان پہ آ گئی۔ ہوتا ہے جب آدمی سامنے والا غصے میں ہوتا ہے، کچھ بات دل میں کہنا چاہتا ہے لیکن زبان پہ آ جاتی ہے،
تو اب آدمی سوچتا ہے کہ کیا بول رہا ہے بندہ، تو کہنے لگے تاللہ لاکیدن صنامکم بعد ان تولوا مدبرین، میں اپنے رب کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں اپنے خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے معبودوں کا وہ حشر کروں گا کہ تم خود ہی دیکھو گے۔ تم جن معبودوں کی دھمکی ہمیں دیتے ہو، ہمیں ڈراتے ہو کہ یہ معبود ہمارا کچھ بگاڑ لیں گے، میں ان کا وہ حشر کروں گا کہ اس کا انجام تم دیکھ کر کے تمہیں پتہ چلے گا کہ ان معبودوں میں طاقت کتنی ہے۔ آخری دن تھا میلے کا، فجر کا وقت تھا، قوم کے لوگ میلے کی طرف جا رہے ہیں۔ شہر سے باہر ایک بڑے میدان میں میلہ لگا ہوا ہے، نمرود بادشاہ بھی وہیں پر موجود ہے، سارے لوگ جا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ، آپ دیکھیں گے، ہمارے مذہب کو جانیں گے، ہمارے مذہب کے بارے میں آپ کو معلومات ہوگی، آپ کو جو شکایتیں ہیں ہمارے خداؤں سے وہ دور ہو جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ہمارا مذہب اختیار کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ بیمار کا مطلب میں دل کا بیمار ہوں، یہ نہیں کہ مجھے بخار آیا ہوا ہے، مجھے کوئی تکلیف بدن میں ہو رہی، نہیں، میرا دل بیمار ہے۔ تمہاری اس گمراہی کو دیکھ کر، اس ضلالت کو دیکھ کر، اس بددینی کو دیکھ کر، اور تمہاری اس بے وقوفی اور کم عقلی کو دیکھ کر میرا دل کیا ہے، بیمار ہو چکا ہے، لہذا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں قوم میلے کی طرف چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام آگے بت خانے میں، فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، ابراہیم علیہ السلام آئے بت خانے میں، دیکھا 72 بت رکھے ہوئے تھے، وہاں پہ 72 بت رکھے ہوئے تھے، اور کوئی چھوٹا بت ہے، کوئی بڑا بت ہے، ایک سب سے بڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا چڑھاوے چڑھائے ہوئے ہیں، طرح طرح کے پرساد رکھے ہوئے ہیں، تبرکات رکھے ہوئے ہیں، لوگ اس نیت سے رکھے گئے ہیں کہ ابھی ہم یہاں رکھ کے جا رہے ہیں، ابھی ہمارے معبود صاحب ناشتہ کریں گے، اس کے بعد آ کر کے ہم لوگ کھا لیں گے جو بچے گا۔ کہتے ابراہیم علیہ السلام جب اندر گئے تو کہنے لگے ما لکم الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، یہ رکھا ہوا ہے، کھا کیوں نہیں رہے تم؟ یہ تمہارے بھکت لوگ یہ سب چڑھا کر کے گئے ہیں، کس لیے رکھے گئے ہیں کہ مکھیاں اٹھا کر کے لے کے جائیں، ساری مکھیاں لے کے جا رہی ہیں، تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ مجھے جواب دو، مجھے جواب چاہیے۔ ما لکم لا تنطقون، تم جواب کیوں نہیں دے رہے، تم بات کیوں نہیں کر رہے، مجھ سے بات کرو، میری بات کا جواب دو کہ یہ چڑھاوے تم کھا کیوں نہیں رہے ہو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، ایک کلہاڑا لے کے گئے تھے، شروع کر دیا، غصے میں تھے ہی، قوم مذاق بنا کے گئی ہوئی تھی اور ہنسی اور ٹھٹھا کر کے گئی ہوئی تھی کہ یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، ایسی باتیں کرتا رہتا ہے، لے کر شروع ہو گئے، ایک طرف سے کسی کا منہ توڑا، کسی کا سر توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کو چورا چورا کیا، سارے بتوں کا ستیہ ناش کر دیا، اور اس کے بعد بڑے والا کا ایک ہاتھ توڑ کر کے کلہاڑا دوسرے ہاتھ میں تھما دیا۔ قوم واپس آئی، وہاں پر معبودوں کو خوش کرنے کے لیے، تبرکات لینے کے لیے، لیکن یہاں آئے تو دیکھا کہ ماحول ہی بگڑا ہوا ہے، ماحول ہی کا معاملہ خراب ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے سب ٹوٹے پھوٹے ہیں، لگ رہا ہے بہت خطرناک جنگ ان کے درمیان ہوئی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے حکمت بھی ایسی اپنائی تھی، ایسی حکمت اپنائی تھی کہ ایسا لگے کہ بڑے والے نے سب کو مارا ہے، بڑے والے نے سب کی کٹائی کی ہے کہ نالائقو، میں سب سے بڑا ہوں، تم سب چھوٹے چھوٹے ہو، تم کیسے شریک ہو سکتے ہو میرے ساتھ، میں اکیلا ہوں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کو زیادہ کچھ نہیں کہا، بقیوں کا تو حالت خراب کر دی لیکن بڑے والے کو چھوڑ دیا۔ مقصد اسی لیے تھا لعلہم یرجعون، ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کے عقل میں کچھ بات آ جائے، ہو سکتا ہے ان کو کچھ شعور پیدا ہو، کچھ احساس ہو کہ یہ بیچارے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، یہ آج ریزہ ریزہ بنے پڑے ہوئے ہیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے میں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری حفاظت کیا کریں گے؟ لیکن جن کے عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہو اور جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ اللہ نے جنہیں گمراہ کر دیا انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تو ابراہیم علیہ السلام جیسا موحد بھی انہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ لوگوں کے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، اس لیے لوگوں کو رہنمائی نہیں مل سکی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے آیا، اور ہمارا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ اس سلسلے کو اگلے ہفتے میں بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا حوصلہ نصیب فرمائے، آپ کے جیسے جرات ایمانی اور آپ کے جیسے عظمت ایمانی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔
کہ شاعر نے کہا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔